پچھلے قسط میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح ابن عطاش نے حسن بن صباح کو تربیت کے اگلے مرحلے پہ ڈال دیا۔ ابن عطاش نے اسے پہلی بار آدھی رات کے وقت کہا کہ وہ قبرستان میں جائے اور کوئی ایسی قبر تلاش کرے جو بہت پرانی ہو، اور پرانی قبر کی نشانی بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ کوئی ایسی قبر دیکھو جو نیچے کی طرف دھس گئی ہو، اس قبر میں مردے کی ہڈیاں نظر آتی ہوں، اور ایسے ہی کسی قبر میں ایک کھوپڑی اور کندھے سے کوہنی تک دائیں اور بائیں بازو کی 2 ہڈیاں لانی ہیں۔ حسن بن صباح قبرستان میں چلا گیا۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا، لڑائیاں ہوتی ہی رہتی تھیں، اس لیے قبرستان بہت وسیع و عریض تھے۔ آدھی رات کے وقت چاند پورا تھا۔ حسن بن صباح قبرستان میں دھسی ہوئی قبر تلاش کرنے لگا۔ استاد نے اسے تلوار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ قبرستان کو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ زندہ انسانوں کا شہر خاموش تھا، اور مرے ہوئے انسانوں کی اس بستی میں کئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ علاقہ سرسبز تھا، پیڑ پودے بہت زیادہ تھے، 2-3 الو باری باری بولتے تھے، جھینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں بھی مسلسل آ رہی تھیں۔ اسے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے ڈر کے ادھر دیکھا۔ ایک بلی بہت تیزی سے بھاگتی آ رہی تھی۔ 2 بھیڑیے اس کے تعاقب میں تھے، وہ اس کے قریب سے گزر گئے اور آگے جا کر غائب ہو گئے۔ وہ اپنا دل مضبوط کر کے چل پڑا۔ وہ ہر قبر کو دیکھ رہا تھا، اسے دھسی ہوئی کوئی قبر نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گڑھا نظر آیا جو قبر کی طرح لمبوترا تھا۔ یہ قبر ہی ہو سکتی تھی، اس کے ہر طرف قبریں تھیں، یہ قبر اس کے مطلب کی تھی۔ قبر کے کنارے پہنچ کر اس نے دیکھا تو پہلے اس نے ایسی آوازیں سنی جیسے کتے غرایا کرتے ہیں، پھر یکلخت قبر میں سے 2 کتے اچھل کر اوپر آئے۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ بھیڑیے ہیں۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور زور زور سے گھمانے لگا۔ بھیڑیے سمتیں بدل بدل کر اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کی گھومتی ہوئی تلوار بھیڑیوں کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اس کی پیٹھ قبر کی طرف تھی۔ بھیڑیوں سے بچنے کے لیے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو قبر میں جا پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے تک مٹی میں دھس گئی۔ اسے مری ہوئی ایک بلی نظر آئی جو قبر میں پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بلی ہے جس کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے تھے۔ بلی شاید اس قبر میں گر پڑی یا چھپنے کے لیے اس میں اتر گئی تھی۔ بھیڑیوں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ بھیڑیے اس وقت بلی کو کھا رہے تھے۔ جب حسن وہاں پہنچا، بھیڑیے یہ سمجھے کہ یہ شخص ان کا شکار چھیننے آیا ہے۔ حسن نے فوراً چیڑی پھاڑی ہوئی بلی کو ٹانگ سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ اگر وہ ایک لمحہ اور بھیڑیوں کا شکار باہر نہ پھینکتا تو وہ اوپر سے اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ ڈالتے۔ بھیڑیے اپنا شکار اٹھا کر چلے گئے، لیکن حسن بن صباح پر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ اپنے جسم میں لرزہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ آئے، لیکن استاد کے ڈر سے اس نے بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے کچھ اس قسم کی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ بعض لوگ اللہ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ مر جائیں اور کوئی ان کی قبروں کی توہین کرے تو اللہ ان پر اسی وقت عذاب نازل کرتا ہے۔ اس خیال نے اس کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ مطلوبہ ہڈیاں ہر حالت میں لانی ہے اور اپنے خوف پر قابو پانا ہے۔ حسن نے اپنی دھسی ہوئی ٹانگ باہر کھینچی۔ یہ لحد تھی جس میں ہڈیاں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے ہاتھوں سے مٹی باہر پھینکی اور سل اٹھا کر الگ رکھ دی۔ چاندنی میں مردے کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ مردے کا اوپر والا حصہ تھا۔ اس نے کھوپڑی اٹھائی اور دونوں بازوؤں کی ہڈیاں بھی اٹھا لیں۔ عین اس وقت اس نے دیکھا کہ چاندنی بجھ گئی ہے اور ایک سایہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ کالی گھٹا آگے کو بڑھ رہی تھی اور رات تاریک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حسن کھوپڑی اور ہڈیاں اٹھا کر تیزی سے قبر سے نکلا۔ اچانک بجلی زور سے چمکی۔ 2-3 سیکنڈ بعد بجلی کی کڑک سنائی دی جو اتنی خوفناک تھی کہ حسن بن صباح جیسا دلیر نوجوان بھی سن ہو کر رہ گیا، اور اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ اس علاقے میں بارش کا آ جانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی، لیکن حسن کے دل پر یہ خوف سوار ہو گیا تھا کہ یہ کسی بزرگ اور نیک شخص کی قبر ہے جس کی توہین پر آسمان اپنی بجلیاں گرانے پر اتر آیا ہے۔
حسن کو پھر وہی خیال آیا کہ یہ کھوپڑی اور دونوں ہڈیاں لحد میں واپس رکھ دے، لیکن اسے اپنے استاد کی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ اگر تو ڈر گیا یا ویسے ہی ناکام لوٹا تو پھر یہ علم سیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے سال درکار ہوں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا حوصلہ مضبوط کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ایک جگہ اس نے سامنے دیکھا تو اسے 3-4 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کے قد و خال صاف نظر نہیں آتے تھے۔ وہ دھندلا سا سایہ تھا جو سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عام انسان سے زیادہ تھا۔ اس کا سر گول نہیں بلکہ لمبوترا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ حسن رک گیا۔ دل پر خوف کی گرفت ایسی تھی جیسے ایک مضبوط ہاتھ اس کے دل سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کے لیے شکنجے میں دباتا جا رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کھوپڑی اس خوفناک آدمی کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بجلی بار بار چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اس چمک سے حسن کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ بارش بڑی ہی تیز تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ غیر معمولی طور پر لمبا تڑنگا انسان اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کر رہا ہو۔ پھر ایک بار اسے یوں لگا جیسے یہ آدمی آگے بڑھ رہا ہو۔ اچانک حسن کی مردانگی بیدار ہو گئی۔ یہ شاید موت سے بچنے کی آخری کوشش تھی۔ اس نے تلوار نکالی اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار اس آدمی کے پیٹ پہ گھونپی، لیکن اس کے اپنے ہی ہاتھ کو بڑی زور سے جھٹکا لگا اور تلوار پیچھے کو آ گئی۔ اس آدمی کے بازو پھیلے رہے۔ حسن اس سے 1-2 قدم ہی دور تھا۔ اب جو بجلی چمکی تو حسن نے آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ لگایا۔ تب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے جو خشک ہو چکا ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے بازو دائیں اور بائیں پھیلے ہوئے ہیں۔ حسن کھوپڑی اور بازوؤں کی ہڈیوں کو مضبوطی سے پکڑے دوڑ پڑا۔ ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر میں اس کا منتظر ہوگا خواہ ساری رات گزر جائے۔ حسن اس کے گھر پہنچا تو وہ جاگ رہا تھا۔ حسن کے کپڑوں سے پانی بہہ رہا تھا، گھٹنوں تک کیچڑ تھا۔ کچھ تو وہ بارش کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور کچھ خوف سے۔ اس نے کھوپڑی اور ہڈیاں ابن عطاش کے آگے رکھ دیں۔ ابن عطاش نے اسے شاباش دی، پھر اس کے کپڑے تبدیل کروائے اور پوچھا کہ وہ ڈرا تو نہیں؟ میں بتا نہیں سکتا استاد محترم کہ میں کتنا زیادہ ڈر گیا تھا، حسن نے جواب دیا۔ چند لمحے سوچ کر کہنے لگا، محترم استاد، کیا یہ بھی میری تربیت کے لیے ضروری ہے؟ اتنا ہی ضروری جتنا جسم کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے، ابن عطاش نے کہا۔ اب یہ بتا، ہڈیاں قبر سے تو کیسے نکال لایا؟ حسن نے تفصیل سے سنایا کہ اس پہ کیا گزری ہے۔ محترم اتالیق، حسن نے کہا، میں نے آج رات سچ مان لیا ہے کہ کسی برگزیدہ شخصیت کی قبر اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو جو میں نے کیا ہے تو اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی آواز میں پوچھا، کیا مجھ پہ مزید عذاب نازل ہوگا؟ نہیں، ابن عطاش نے جواب دیا، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ راز کی ایک بات ہے، اسے دل اور دماغ میں محفوظ کر لو۔ تو مردے کی قبر میں اترا، تجھ پہ بھیڑیے ٹوٹ پڑے، ہڈیوں کو ہاتھ لگایا تو بجلیاں کڑکنے لگیں۔ کیا اس سے تو نے یہ نہیں سمجھا کہ مرے ہوئے انسان میں بھی طاقت ہوتی ہے؟ کیا تو نے کسی روح یا بدروح کی بات نہیں سنی؟ میں نے تجھے جس علم میں ڈال دیا ہے، یہ علم تجھے روحوں اور بدروحوں سے ملاقات کرائے گا۔ یہ علم تجھے یہ بھی سکھائے گا کہ مرے ہوئے انسانوں میں جو طاقت ہوتی ہے وہ تیرے قابو میں آ جائے اور تو اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، لیکن ابھی نہیں۔ یہ طاقت تجھے کہیں اور سے حاصل ہوگی۔ اپنی ہڈیاں توڑوا کر تو یہ طاقت حاصل کرے گا۔ جہنم کی آگ سے گزر کر تو جنت میں داخل ہوگا۔ اگلے دن حسن بن صباح شہر کے قریب سے گزرنے والی ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے استاد کے سبق گھوم رہے تھے۔ اس ویرانے میں اسے اپنے قریب ایک خوبصورت حسین نسوانی چہرہ نظر آیا۔ حسن ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے۔ لڑکی نے اسے یاد دلایا کہ آزمائش والی رات وہ اس کے کمرے میں موجود رہی۔ اوہ اچھا، حسن کو یاد آ گیا، تم وہ ہو۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم حقیقت ہو یا میرے استاد کا تخلیق کیا ہوا تصور ہو جو اس نے حقیقی روپ میں میرے ذہن میں ڈال دیا ہے؟ حسن نے اس کے ہاتھ کو چھو کر دیکھا۔ وہ یقیناً ایک زندہ جیتی جاگتی لڑکی تھی۔
آخر تم میرے کمرے میں کس طرح موجود تھی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اس برگزیدہ آدمی نے حکم دیا تھا جسے ہم پیر و مرشد مانتے ہیں، میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آدمی تم پر ہاتھ ڈالے تو مجھے آواز دینا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کواڑ کے چھوٹے سے سوراخ سے وہ تمہیں دیکھتے رہیں گے۔ کیا تم اب بھی میرا امتحان لینے آئی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، اب میں اپنے دل کے کہنے پر آئی ہوں۔ اگر تم قبول کرو تو ہم ساری عمر کا ساتھ نبھائیں گے۔ لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ حسن بن صباح جیسے کردار کا نوجوان خاموش رہ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے دل پر اس کے استاد عبد الملک ابن عطاش کا قبضہ تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ ڈر بھی تھا کہ یہ کہیں ابن عطاش کا ایک اور امتحان نہ ہو۔ وہاں سے روانہ ہو کر حسن جب اپنے استاد ابن عطاش کے پاس پہنچا اور اس نے اس خوبصورت لڑکی کا اس سے ذکر کیا تو ابن عطاش نے کہا کہ وقت آنے پر وہ اپنے لیے فیصلہ لے سکتا ہے، لیکن ابھی مناسب وقت نہیں۔ کیا آپ مجھے پارسا بنائیں گے؟ نہیں، ابن عطاش نے کہا، ابھی ایسے سوال مت پوچھو، میں ابھی تمہیں اندر اور باہر سے مضبوط کر رہا ہوں۔ اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ تم کسی کو مت بتانا کہ میں تمہیں کیسی تعلیم اور کیسی تربیت دے رہا ہوں۔ میں آج تمہیں کوئی سبق نہیں دوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسن جب اپنے استاد کے گھر سے نکل رہا تھا کہ 4 آدمی حویلی میں داخل ہوئے۔ کیا یہی وہ لڑکا ہے جسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہم نے اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، یہی ہے۔ کیا یہ ہمارے محاذ اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ مجھے پوری امید ہے، ابن عطاش نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صباح ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاذ و نادر ہی کسی آدمی میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کا مرشد بنتا ہے یا مجسم ابلیس بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، اور مقبولیت بھی ایسی کہ اس کے مرید اور اس کے معتقد اس کے اشاروں پر ناچتے، بلکہ اس کے اشارے پر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں ابلیسی اوصاف کچھ زیادہ ہیں۔ اگر یہ اس راستے پر چل نکلا تو بھی ہمارے لیے سود مند ہوگا اور رہے گا میرے ہی قبضے میں۔ میں اس کو روحانی تقویت دے رہا ہوں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عبد الملک ابن عطاش نے حسن بن صباح کی تربیت جاری رکھی۔ حسن بھی بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ عیاری اور فریب کارانہ اداکاری میں اس نے مہارت حاصل کر لی۔ وہ خوبصورت لڑکی جس کا نام فرحی تھا، وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور دلیر لڑکی نکلی۔ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ابن عطاش کی مرید تھی اور اس کی ہر بات کو آسمان سے اتری ہوئی بات سمجھتی تھی۔ حسن بن صباح پر پہلے جو خوف سا طاری رہتا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ابن عطاش نے اسے کئی بار آدھی رات کے وقت قبرستان میں بھیجا تھا۔ ہر بار وہ حسن کو مردے کی کوئی نہ کوئی ہڈی لانے کو کہتا یا قبرستان میں بیٹھ کر کوئی عمل کرواتا۔ ایک رات قبرستان میں 2 پرانی قبروں کے درمیان بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی چاند پورا تھا۔ وہ اپنے عمل میں محو تھا کہ اس کے قریب سی سی کی آواز اٹھی۔ اس نے ذہن کو ایک مقام پر کرنے اور دنیا سے لا تعلق ہو جانے کی اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ اسے جیسے یہ آوازیں سنائی ہی نہ دی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس نے اپنے عمل کے مطابق جب آنکھیں کھولیں تو وہ چونک پڑا۔ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے سیاہ کالا ناگ پھن پھیلائے سی کر رہا تھا۔ استاد نے اسے بتا رکھا تھا کہ قبرستان میں سانپ ہوتے ہیں، اگر کبھی سانپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے حس ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرے۔ اس سے سانپ کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر سانپ چلا جائے گا۔ حسن بن صباح نے ناگ کو دیکھا تو پتھر مار کر اسے بھگانے کی بجائے بیٹھا رہا اور انگلی تک نہ ہلائی۔ ناگ اسے دیکھتا رہا، اس کا پھن دائیں بائیں جھولتا رہا۔ حسن نے تلوار زمین میں گاڑ رکھی تھی۔ اس نے تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں خوف آنے لگا، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ ناگ ذرا سا آگے آیا۔ حسن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا محال ہو گیا۔
اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اٹھ کر بھاگ جائے، دوسری یہ کہ تیزی سے زمین سے تلوار اکھاڑے اور ناگ کو مارے، لیکن ناگ نے اپنا پھن لپیٹا اور پیچھے کو مڑ کر چلا گیا۔ حسن نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح عبد الملک ابن عطاش کے ہاں گیا اور پہلے اسے بتایا کہ اس نے اپنا عمل مکمل کر لیا ہے، اور پھر بتایا کہ ایک ناگ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کس طرح ناگ اپنا پھن پھیلائے اس کے قریب سی کی آواز نکالتا رہا اور کس طرح واپس مڑ کر چلا گیا۔ سانپ کو نہیں ڈسا کرتا، ابن عطاش نے کہا۔ میری بات سمجھ، میں تجھے اسی مقام پر لانا چاہتا تھا۔ تو اپنی منزل کے آدھے راستے تک پہنچ گیا ہے، اب منزل تک تجھے کوئی اور پہنچائے گا۔ میری استادی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا مجھے کوئی اور استاد ڈھونڈنا پڑے گا؟ حسن نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب تجھے خواب میں ملے گا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ گزشتہ رات کا عمل جو تجھ سے کروایا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ناگ کا تمہارے پاس آنا اور ڈسے بغیر چلے جانا اس عمل کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر تو بھاگ آتا یا ناگ تجھے ڈس لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تو نے عمل کو ٹھیک طریقے سے نہیں کیا یا عمل کسی اور وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ 5-7 دنوں کے اندر تو خواب میں کچھ دیکھے گا، وہ ایک راستہ ہوگا جو بہت ہی دشوار گزار ہو سکتا ہے اور بالکل آسان بھی ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تجھے راستہ دشوار نظر آئے، کیونکہ سکھ دکھوں میں سے ہی گزر کر ملتا ہے۔ دولت آسانی سے ہاتھ آ جائے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خون پسینہ بہا کر اور محنت مشقت سے اپنی ہڈیاں توڑوا کر پیسہ اکٹھا کیا جائے تو انسان اس پیسے کی قدر کرتا ہے۔ اگر گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہوں تو اس پھول کی قدر و قیمت ختم ہو جائے۔ گزشتہ رات کے عمل نے تیرے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑ دیا ہے کہ تو ایک خواب دیکھے گا تو کہیں جا رہا ہوگا، اس راستے کو ذہن میں محفوظ کر لینا۔ جو ہی آنکھ کھلے کاغذ قلم لے کر یہ راستہ اور اس کے اشارے کاغذ پہ اتار لینا۔ ہو سکتا ہے خواب میں تمہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی نظر آئے، ایک غار بھی نظر آئے گا، اسے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ محترم عطالق، حسن نے پوچھا، کیا یہ خدائی اشارہ ہوگا؟ عبد الملک بن عطاش نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کچھ بھی نہ بولا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے شاگرد کے اس سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو۔ اس نے آخر سر اٹھایا اور نظریں اپنے شاگرد کے چہرے پہ مرکوز کر دیں۔ اگر یہ کوئی راز کی بات ہے تو نہ بتائیں محترم عطالق، حسن نے کہا۔ ہاں حسن، ابن عطاش نے کہا، بات راز کی ہی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ راز بھی تجھے دے دوں تو اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں نے آج تک تجھے جو سبق دیے اور جو عمل کروائے ہیں اور گزشتہ رات کا جو بھی عمل تھا، یہ خدائی عمل نہیں ہے، یہ ابلیسی علم ہے۔ اس سے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تو اپنے آپ میں روحانی سکون محسوس نہیں کر رہا؟ ہاں محترم عطالق، حسن نے جواب دیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ میں ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں ایک طاقت آ گئی ہے جو چٹانوں کے بھی جگر چاک کر سکتی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، تیرے اندر ایسے اوصاف غالب تھے جو ایسے ہی عملیات سے تجھے سکون اور طاقت دے سکتے تھے۔ یہ سب ابلیسی عملیات ہیں جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ یہ علم فرعونوں کے زمانے میں بھی تھا اور پھر اس علم کو یہودیوں نے اپنا لیا اور اس میں شہرت حاصل کی۔ تو نے ایک بار کہا تھا کہ تو فرعون بننا چاہتا ہے۔ میں نے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ تو اس غار تک پہنچے گا جو تجھے خواب میں نظر آئے گا۔ وہاں تیرا یہ علم مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ مت سوچ کہ یہ علم خدائی ہے یا ابلیسی۔ یہ سحر کا علم تھا جسے آج کل کالا جادو کہا جاتا ہے۔ ابن عطاش اس علم میں جتنی دسترس رکھتا تھا وہ اس نے حسن کے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ اس دوران وہ حسن کو علم نجوم بھی پڑھاتا رہا تھا۔ تیسرے چوتھے دن حسن بن صبا ایک کاغذ اٹھائے اپنے استاد کے ہاں دوڑا گیا اور کاغذ اس کے آگے رکھ کر کہا کہ میں نے خواب میں یہ راستہ دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ راستہ اگر خواب جیسا ہی ہے تو بہت ہی خوفناک ہے اور وہاں تک زندہ پہنچنا مشکوک نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، اگر تو نے یہ سفر بخیر و خوبی طے کر لیا تو سمجھ کہ تو نے ساری دنیا فتح کر لی۔ کل اس وقت نکل جانا جب تجھے فجر کی اذان سنائی دے۔ اگلے روز جب حسن روانہ ہوا تو ایک نہیں 2 گھوڑے
شہر سے باہر جا رہے تھے۔ ایک پر حسن بن صباح سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر فری سوار تھی۔ گزشتہ روز جب وہ فری سے ملا تو اس نے فری کو بتایا کہ وہ کس سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ فری نے کہا تھا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ حسن نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن فری نہ مانی۔ حسن اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ فری کو روک نہ سکا۔ حسن تو اپنے گھر والوں کو بتا کر نکلا تھا کیونکہ اسے اس کے باپ نے خود ہی ابن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا، لیکن فری گھر والوں کو بتائے بغیر نکلی۔ حسن کے ذہن میں خواب کی باریک سے باریک تفصیل بھی محفوظ تھی۔ اس کے پاس کاغذ بھی تھا جس پر اس نے اشارے لکھ لیے تھے۔ اگر یہ کوئی سیدھا راستہ ہوتا تو وہ بہت ہی دور نکل گئے ہوتے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ جنگل تھا، کہیں بنجر علاقہ تھا اور پھر پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا۔ پہلے ایک ندی آئی جو اتنی گہری نہیں تھی، ان کے گھوڑے اس میں سے گزر گئے، لیکن آگے جو ندی آئی وہ خاصی گہری تھی اور پانی کا بہاؤ بھی خاصا تیز تھا۔ حسن نے راستے والا کاغذ ایک ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، اور انہوں نے گھوڑے ندی میں ڈال دیے۔ چونکہ بہاؤ تیز تھا اس لیے گھوڑے سیدھے جانے کے بجائے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے گئے اور خاصی دور جا کر کنارے پر چڑھے۔ حسن نے ذہن پر زور دیا اور دیکھنے لگا کہ وہ نشانیاں کہاں ہیں جو اسے خواب میں نظر آئی تھیں۔ اس نے کاغذ سے بھی مدد لی اور آگے بڑھنے لگے۔ آگے علاقہ چٹانی تھا، اونچی نیچی چٹانیں بے آب و گیاہ تھیں۔ ان میں بعض نوکیلی اور بعض اوپر سے چپٹی تھیں، بعض کا رنگ سلیٹی اور بعض کوئلے کی طرح سیاہ تھیں۔ حسن دو چٹانوں کے درمیان چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور جا کر یہ راستہ ایک طرف کو جاتا تھا۔ وہ ادھر مڑا تو اسے بائیں کو مڑنا پڑا۔ اس طرح ان چٹانوں نے کبھی دائیں اور کبھی بائیں اسے اتنا زیادہ موڑا کہ وہ بھول ہی گیا کہ اسے کس سمت کو جانا ہے اور وہ ان بھول بھلیوں میں کس طرف سے داخل ہوا تھا۔ اس نے سورج سے سمت معلوم کر لی لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا ایک ہی جگہ پر گھوم رہا ہے یا پیچھے کو جا رہا ہے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ حسن پریشان ہو گیا، اسے شام گہری ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر لی۔ معلوم ہوتا ہے تم خواب والا راستہ بھول گئے ہو، فری نے کہا۔ میں خواب میں بھی اسی طرح ان بھول بھلیوں میں گھومتا رہا تھا، حسن نے کہا۔ راستہ مل جائے گا۔ ان چٹانی بھول بھلیوں میں گھومتے پھرتے اسے ایک ایسی چٹان نظر آئی جو اوپر سے آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ یہ قدرت کا ایک شاہکار تھی، بغیر ستونوں کے برآمدے جیسی تھی۔ وہاں پہنچ کر حسن نے گھوڑا روک لیا اور فری سے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ دونوں گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور برآمدے کی چھت جیسی چٹان کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ کوئی غار تو نہیں تھا لیکن چٹان اندر سے ایک وسیع کھو جیسی ہو گئی تھی۔ اس کا فرش زمین کی سطح سے گز 1.5 گز نیچے تھا۔ اچانک حسن کو فری کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ حسن اٹھا اور فری تک پہنچا۔ نیچے دیکھو حسن، فری نے کہا۔ حسن نے نیچے دیکھا تو انسانی ہڈیوں کے 2 پنجر پڑے تھے۔ ان کے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ہڈیاں بالکل خشک ہو چکی تھیں۔ ایک پنجر مرد کا تھا اور دوسرا عورت کا۔ عورت کی نشانی بڑی صاف تھی، اس کے لمبے لمبے بال کھوپڑی کے قریب ہی پڑے تھے اور دونوں اس پوزیشن میں نہیں تھے جس طرح لاش کو قبر میں سیدھا رکھا جاتا ہے۔ حسن کود کر نیچے چلا گیا۔ اس نے مرد کی پسلیوں میں دیکھا، وہاں ایک خنجر پڑا ہوا تھا اور جن 2 پسلیوں کے درمیان یہ خنجر پھنسا ہوا تھا وہاں سے دونوں پسلیاں تھوڑی تھوڑی کٹی ہوئی تھیں۔ ایک تلوار دونوں ڈھانچوں کے قریب ہی پڑی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون تھے، فری نے کہا۔ کوئی ہم جیسے ہی ہوں گے، لیکن کچھ اور معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اس آدمی کو سینے میں خنجر مار کر مارا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے عورت کو اس تلوار سے مارا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ان بھول بھلائیوں میں پھنس گئے ہوں۔ فری نے کہا کہ میں کبھی ڈری نہیں لیکن میں دل پر خوف کی گرفت محسوس کر رہی ہوں۔ ہم یہاں نہیں رکیں گے، ہمیں یہاں سے جلدی چل پڑنا چاہیے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور 2 چٹانوں کے درمیان چلنے لگے۔ یہ تنگ سا راستہ انہیں ایسی جگہ لے گیا جہاں چٹانیں پیچھے رہ گئی تھیں اور ذرا کھلا میدان تھا۔ 3 اطراف چٹانیں تھیں اور چوتھی طرف کے چٹان کے درمیان تھوڑا سا راستہ تھا۔ حسن اس طرف ہو لیا۔ جب دونوں اس تنگ سے راستے کے قریب گئے تو دونوں گھوڑے اپنے آپ ہی رک گئے۔ پہلے وہ کچھ بے چینی سے ادھر ادھر ہونے لگے، پھر دونوں گھوڑے کانپنے لگے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کانپتے رہے اور آگے بڑھنے کی بجائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ دیکھو فری، حسن نے کہا، گھوڑے آگے نہیں بڑھیں گے۔
फरी ने देखा इनसे 10-12 कदम दूर वैसा ही एक काला नाग फन फैलाए हुए था जैसा हसन ने कब्रिस्तान में देखा था। ये घोड़े की नफ्सियात है कि उसकी पीठ पर सवार मौजूद हो और वो अपने रास्ते में सांप देख ले तो रुककर खौफ से कांपने लगता है। अगर सवार ना हो तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है। नाग तेजी से घोड़ों की तरफ आया। हसन ने देखा कि उसके पीछे पीछे ऐसा ही एक नाग और है। घोड़ों ने जब नागों को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन पीछे भाग उठे। हसन और फरी ने घोड़ों को काबू में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़े काबू में नहीं आ रहे थे। हसन का घोड़ा आगे था और अपने आप ही दाएं बाएं मुड़ता जा रहा था। हसन बार बार पीछे देखता था कि फरी कितनी दूर है। घोड़े दौड़ते उन भूल भुलैयों में दाएं बाएं मुड़ते रहे और हसन ये देखकर हैरान रह गया कि उसका घोड़ा उस जगह जा निकला जहां से वो इन भूल भुलैयों में दाखिल हुए थे। ये मैदान था और चट्टानें पीछे रह गई थी। हसन ने बड़ी मुश्किल से घोड़े को काबू में किया और उसे रोक लिया। उसने इधर उधर देखा, वो फरी के घोड़े को ढूंढ रहा था। उसे फरी का घोड़ा तो नजर आया, लेकिन फरी उसकी पीठ पर नहीं थी। हसन ने इस घोड़े की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाया और उसकी लगाम पकड़ ली। उसने फरी को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब न आया। हसन आहिस्ता आहिस्ता इन चट्टानी भूल भुलैयों की तरफ चल पड़ा। वो फरी को ढूंढने जा रहा था। हसन फरी को ढूंढ पाएगा या नहीं? हसन बिन सबाह जैसे जालिम इंसान की तरबियत के दौर की ये दास्तान मज़ीद सुनने के लिए हमारी अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।